قیامت میں اگر بن گیا۔ حضرات، نیکیوں کی ضرورت مسلمانوں کو حیات میں بھی ہے اور بعد ممات میں بھی ہے۔ ابھی آپ نے بہترین دو خطابت سماعت کی، مزید بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن دل نے چاہا، من نے کہا کہ آج عزیزم شاکر سلمہ نے اپنے باپ جناب مرحوم چراغ الدین چچا کے ایصال ثواب کے لیے ہم تماموں کو سننے اور سنانے کے لیے بلائے ہیں۔ حضرات، تو ان کو کچھ فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ کہاں؟ جنت۔ اور جنت کیا ہے؟ ابھی آپ نے مولانا عزیزم جفیر صاحب سے سماعت کیے کہ جنت بڑی مشکل ہے، جب تک پل صراط پار نہ کریں گے جنت پہنچ نہیں پائیں گے۔ بے شک بے شک۔ حضرات محترم، نبی نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ہم لوگ دن بھر میں کتنے بار کلمہ پڑھتے ہیں؟ شاید ہر مسلمان دن بھر میں 2,000 مرتبہ تو پڑھتا ہی ہوگا، ایسی بات ہے نا؟ 2,000 مرتبہ نہیں پڑھتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں وہ شادی کے دن پڑھتے ہیں۔ کون دن پڑھتے ہیں؟ شادی کے دن پڑھتے ہیں، جب مولوی ظفیر صاحب پڑھائیں گے پڑھ بھیا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد مٹی دینے والے اس کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم، کلمہ پڑھیے، کلمہ پڑھنے سے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، اگر کوئی ہندو زندگی بھر نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، سب کچھ کرے، لیکن کلمہ نہیں پڑھے، کیا اس کی نماز رب کے بارگاہ میں قبول؟ روزے قبول، حج قبول، زکات قبول، صدقات قبول، خیرات قبول؟ کوئی قبول نہیں۔ قبول کی کنجی ہے کلمہ۔ جب کلمہ پڑھ لیں گے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، جب وہ مسلمان ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے، رب کو اختیار ہے قبول کرے یا نہ کرے، روزہ رکھیں گے، رب کو اختیار ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ پتہ چلا کہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے میں تیزی کے ساتھ صرف اور صرف 5 منٹ میں ایک حدیث پاک کا مفہوم سنانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو اپنا گناہ معاف کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو عزیزم شاکر نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے ہم لوگوں کو بلائے ہیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم سنیے گا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں
سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ اس کا صدقہ ہوتا ہے، جو شخص کہتا ہے الحمدللہ اس کے لیے اس کے جسم کا صدقہ ہوتا ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کی صدقہ نہیں نکالتے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اے مسلمان بھائیوں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ مال کے لیے زکات ہے، لیکن جسم کے لیے جو صدقہ ہے وہ کلمہ کا ورد کرنا ہے۔ جب بندہ کلمہ ورد کر لیتا ہے گویا اپنے جسم کا صدقہ ادا کرتا ہے۔ حضرات، نبی کی بارگاہ ہے، ایک صحابی آتے ہیں، کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، آپ رحمت للعالمین نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، میں جہنم میں جل نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ، جہنم کی آگ بہت تیز ہے۔ یا رسول اللہ، میرا جسم کمزور ہے، جہنم کی آگ کو برداشت نہ کر پائے گا۔ یا رسول اللہ، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کچھ وظیفہ بتا دیں تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میرے کلمہ پڑھنے والا، ذرا یہ تو بتا تیرا گناہ بڑا ہے، تیرا گناہ زیادہ ہے، یا آسمان کے ستارے زیادہ ہیں؟ اللہ اللہ، وہ گنہگار صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں تو اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میرا گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ بلک کر صحابی رونے لگے۔ دیالو نبی نے فرمایا او صحابی ذرا یہ تو بتا تمہارا گناہ زیادہ ہوگا یا آسمان سے برسنے والے پانی کے قطرات؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ میرا گناہ آسمان سے برسنے والے پانیوں کے قطرات سے بھی زیادہ ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں او میرے چاہنے والے، ذرا یہ تو بتا کہ تمہارا گناہ زیادہ ہوگا یا پوری کائنات کے درخت کے پتے زیادہ ہوں گے؟ اللہ اللہ، اللہ اللہ، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنے دل میں یہ تصور کرتا ہوں، اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میرا گناہ تمام کائنات کے درختوں کے پتے سے زیادہ ہوگا۔ اب نبی آخر میں فرماتے ہیں او میرے چاہنے والا، ذرا یہ تو بتا تمہارا گناہ بڑا یا رب کی رحمت بڑی؟ وہ گنہگار کہنے لگے یا رسول اللہ، رب کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ وہی رب کریم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کلمہ شریف کا وعدہ کیا کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا عبد القدوس صاحب، سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ جن کے گناہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہو وہ کلمہ پڑھے۔ اللہ اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا رحیم ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر گنہگار کے گناہوں کو کلمہ کے صدقے میں معاف فرمائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں تو ایک مرتبہ بابا سے بلند پڑھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کے گوشے گزار کر دے رہا ہوں، اس کے بعد ہمارے ماسٹر صاحب صلاۃ و سلام کے لیے آئیں گے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ آپ پوری رات سنیے، قسم خدا کی مجھے خوشی ہوگی۔ آپ پوری رات سنیے، ہماری عادت سی بن گئی ہے رات کو جاگنے کی۔ ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مت سنیے۔ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو لہک کر بولیے سبحان اللہ۔
محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جو میں سنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ سنیں گے تو آپ کے لیے سود مند ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور آپ کے ساتھ ساتھ مرنے والے جناب چراغ الدین مرحوم کے لیے بھی فائدہ بخش ہوگا۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، عقیدت سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کل محشر کے میدان میں ایک ایسے گنہگار کو، ایک ایسے پاپی کو، ایک ایسے خطاکار کو، ایک ایسے سیاہکار کو اللہ میزان کے قریب لایا جائے گا، جن کے گناہوں سے 99 ایک کم 100 دفتر پورا بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، او صحابیوں سنو وہ گنہگار اتنا بڑا گنہگار ہوگا، اتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ اس کے گناہوں سے 99 دفتر بھرا پڑا ہوگا۔ محشر کے میدان میں ایسے شخص کو لایا جائے گا، اس گنہگار کو لایا جائے گا، اس پاپی خطاکار کو لایا جائے گا۔ اللہ ان کے سامنے گناہوں کے دفتروں کو رکھا جائے گا۔ رب فرمائے گا، اے میرے بندے ذرا یہ تو بتا، یہاں سے وہاں تک جہاں تک تیری نظر جاتی ہے یہ تمہارے گناہوں کے دفتر ہے، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اللہ اس وقت وہ مجرم کے طرح ہاتھ باندھے رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا، مولا میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے، یہ گناہ میں نے کیا ہے، یہ گناہ میں نے کیا ہے۔ اللہ رب حکم دے گا، اے فرشتوں ان کے 99 گناہوں کو میزان کے ایک پلے میں رکھو۔ اللہ 99 دفتروں کے گناہوں کو ایک میزان کے پلے پر رکھا جائے گا۔ اللہ گنہگار دیکھے گا، سیاہکار دیکھے گا، پاپی خطاکار دیکھے گا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جس ترازو پہ یہ پلے پہ اس کے نامۂ اعمال کے گناہوں کا دفتر رکھا گیا ہے وہ بالکل وزنی ہو گیا ہے، وزندار ہو گیا ہے۔ اللہ وہ انسان انتظار کر رہا ہے، اب رب حکم دے گا کہ فرشتوں میرے اس گنہگار کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ لیکن اللہ رب ایک فرشتے کو حکم دے گا، اے فرشتوں سنو، یہ پرچہ جو ہے فلانے تاب پر رکھا ہوا ہے، اس کاغذ کے پرچے کو لے کر آؤ۔ اللہ فرشتے جائیں گے، اس کاغذ کے پرچے کو لے کر آئیں گے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر آئیں گے اور دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اور رب فرمائے گا، اے فرشتوں، اے نامۂ اعمال کے توڑنے والے فرشتوں، اور اس کے 99 گناہوں کے دفتر کو اور اس کاغذ کو ایک جگہ ترازو پر وزن کرو۔ اللہ 99 گناہوں کے دفتر ہلکا ہوتا ہوا نظر آئے گا اور وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب اس گنہگار کے لیے رب فرمائے گا، فرشتوں میرے اس بندے کو جنت کا دولہا بناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ گنہگار کہے گا، اے فرشتوں رک جاؤ، بعد میں مجھے جنت کا دولہا بنانا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرشتے کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھائیں گے اور پڑھیں گے تو کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا نظر آئے گا، کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ فرشتے رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، مولا کلمہ شریف کا یہ وزن کہ اس کے 99 گناہوں کے دفتر اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے
ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں یہ میرا نام کا صدقہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ میرے نام کا۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ناطق ختم کرواتے ہیں، پیسہ دیجیے۔ اگر آپ کو بھی ختم کرانا ہو تو آپ بھی لے کر آئیے۔ سبحان اللہ۔ ختم کرواتے ہیں، سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آخری بات پتہ چلا کلمہ شریف کا ورد کرنے والے کے گناہ اگر 99 دفتر بھر جائے تو کلمہ کے صدقے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، آج مجھے کہنے دو، آج ہمارے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہمارا گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جس کے اطاعت کے لیے ہمارے عزیزم شاکر نے یہ محفل سجایا ہے، کلمہ کے صدقے اللہ اس کے پاک کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آمین آمین آمین۔ حضرات، یہ جو کلمہ شریف کا ٹکڑا جو 99 گناہوں کو ہلکا کر دیا، معاف کر دیا، اس کو اگر ہم تشریح نہ کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ سمجھیں گے کہ صرف کلمہ شریف کے وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا۔ ہم بھی کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، اللہ ہمیں بخش دے گا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ انسان مرنے سے پہلے ہندو تھا۔ کیا تھا؟ ہندو تھا، ہندو، جس کے گناہوں سے 99 دفتر گناہوں کے بھر گئے تھے، اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا اتنی اسے مہلت بھی نہ ملی، جب وہ مسلمان ہوا اسے اتنی فرصت بھی نہ ملی کہ رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرنے اللہ جو ہی مسلمان ہو گیا، اللہ نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ ان کے جسم سے روح کو قبض کر لو۔ اسی لیے تو میرے نبی فرماتے ہیں کلمہ پڑھو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی جناب چراغ الدین مرحوم چچا کے کلمہ کے صدقے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، بولیے آمین۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دنیا میں اچھی سچی نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔